آپ کی اپنی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں بڑی مہربانی ہے جی وزیر داخلہ صاحب کی، وہ وزیر داخلہ بن گئے، پرائم منسٹر نہیں بن گئے. اور یہ جو میاں جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ تو بالکل ہی آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو ہی ختم کر دیتی ہے نا کہ ہم تو جیتے ہی نہیں تھے. ٹو بی پریسائز 8 فروری کو نتائج بدل کر ہماری حکومت بنوائی گئی، ہمارے پاس تو اکثریت ہی نہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں ظاہر ہے میاں جاوید لطیف صاحب پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، اگر وہ کوئی بھی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے اس میں بڑا وزن ہے. اب وہ بہت سارے اور بھی لوگوں کے یہی تحفظات ہیں، ان کے علاوہ بھی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کے، کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس کے اوپر اس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے. کیا ٹھیک نہیں تھے معاملات اس کے ٹھیک نہیں تھے جو وہ باتیں کر رہے ہیں. آپ لوگ نہیں جیتے تھے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ذاتی رائے ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رزلٹ تبدیل ہوئے ہیں. کیسے رزلٹ آپ کی فیور میں تبدیل ہوئے ہیں، آپ کے اگینسٹ تبدیل ہوئے ہیں؟ کوئی ایک سٹینس ہوتا ہے نا. یہ انہوں نے بولا ہے نا، وہ پک اینڈ چوز والی بات جو کی ہے انہوں نے، وہ بات جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ اگر آپ بغور جائزہ لیں کدھر آپ پک ہوئے ہیں کدھر وہ چوز ہوئے ہیں. بس یہ بھی ہوا ہے، اور بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں. میں بتا نہیں سکتا، کچھ وقت تھوڑا گزرنے دیں، کچھ راز ہمارے سینوں میں ہیں، جب مناسب وقت ہوگا تو وہ کیا ایسے راز ہیں جو کہ مطلب راز پی ٹی آئی کے فیور میں جا رہے ہیں، آپ کی فیور میں جا رہے ہیں؟ یہ بتا دیں. وہ راز جو ہے وہ کافی سارے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کریں گے جب باہر آئیں گے. مطلب یہ تو آنے والے ہوں گے کچھ کتنے میرا خیال ہے چند مہینوں میں آ جائیں گے. چند مہینے سے مراد 2 یا 3 مہینے میں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی آ جائے. تو ان 2 یا 3 مہینوں کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں جو راز ابھی آپ کے سینے کے اندر دفن ہے اور وہ افشا نہیں کرنا چاہ رہے آپ، وہ جب آ جائے گا سامنے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو دیکھیں بات یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن کا رزلٹ جب آیا تو اس کے بعد ملک میں سٹیبلٹی آئی. 2008 کا الیکشن کا رزلٹ آیا، ملک میں سٹیبلٹی آئی. یہ 2018 کے بعد ایک نیا کار شروع ہو گیا جس کے بعد جو ہے ملک میں ڈی سٹیبلٹی آ گئی. مجھے ویسے آپ حکومت میں نہیں لگ رہے ابھی سینٹر افنان، ابھی آپ اپوزیشن ٹائپ باتیں کر رہے ہیں. تو آپ نے جو سوال پوچھا میں اسی کے حساب سے ہی جواب دوں گا. نہیں تو آپ نے کہا راز ہیں بہت سارے، اس کا مطلب ہے کہ there's something wrong، دال میں کچھ بہت سارے ہیں معاملات ایسے جو وقت جب آئے گا تو پھر حکومت بننی چاہیے تھی یا نہیں بننی چاہیے تھی پی ایم ایل این کی؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ اس ملک کے اندر عوام جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے یا جو ہے کوئی اور لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. یہ ہم اگر فیصلہ کر لیں تو پھر ملک ٹھیک چل جائے گا. لیکن اگر یہ اس طرح معاملات دیکھیں 6 کروڑ لوگوں نے نکل کے ووٹ ڈالا ہے، 2018 میں بھی کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا. ہمیں جو ہے یہ عوام کے آگے جو ہے سب کو سر جو ہے وہ جھکانا پڑے گا، عوام کی بات ماننی پڑے گی، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے کسی اور کے حق میں ہو یا کوئی کہیں بھی ہو. تو پھر معاملہ That makes sense. لیکن بس مجھے before I go to شوکت یوسفزئی صاحب because he'll be very happy کہ آپ نے یہ بات کی ہے، غالباً وہ ان کا موقف کی تائید ہو رہی ہوگی. لیکن یہ جو بھی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی ہوئی، چینج ہوا، وٹ ایور، یہ آپ کی فیور میں تھا یا ان کی فیور میں؟ بس مجھے کلیئر یہ کر دیں. یہ اتنا معاملہ سمپل نہیں ہے، اٹس کمپلیکیٹڈ. کیسے؟ بس یہ ہے کمپلیکیٹڈ، بہت سارے معاملات. چلیں بتائیں آپ کو کہاں ہروایا گیا جہاں آپ کو جیتنا چاہیے تھا پی ایم ایل این کو، اور ان کو کہاں جتوایا گیا جہاں ان کو ہارنا چاہیے تھا؟ یہ بھی اسی کا حصہ ہے نا. وہ پھر میں جب وہ دیکھیں بہت ساری باتیں تو میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی کی ہیں اور بھی پارٹی کے کر دینا رہنماؤں نے. میں نہیں ابھی کر رہا، میں جب وقت مناسب ہوگا، ابھی وقت مناسب نہیں ہے تو پھر اس وقت ہی کریں گے. ابھی جو ہے وہ ابھی معاملہ یہ ہے، ہمیں یہ ہماری خواہش ہے کہ ملک جو ہے اس کو سٹیبلائز کیا جائے. کیسے؟ ملک افہام و دل تفہیم میں سے چلایا جائے. آپ راز دبائے بیٹھے ہیں، بات آپ کر نہیں رہے، کہہ رہے ہیں 2 مہینے بعد بہت سارے راز افشاں ہو جائیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں شاید مجھے غلط نظر آ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا انفولڈ. اب وہ ظاہر ہے اگر کوئی چیز جو زمینی حقائق ہے ان کو سامنے رکھ کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا شوکت یوسفزئی صاحب مسکرا رہے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب آپ کو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ حکومتی اطراف سے بھی یہ باتیں آنے لگ گئی ہیں کہ جی انتخابات نہیں تھے صحیح، یا آپ کو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ کوئی موقع بن رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن صحیح ہونے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو اب سارا پاکستان نہیں باہر کی دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ایک ایسا شخص جو آج جیل میں ہے اور اس کی پارٹی سے اس کا نشان بھی چھینا گیا اور آزاد حیثیت میں لوگ کھڑے ہوئے صرف اس کی تصویر لے کر، اور وہ جیت کر آیا اور اس کے باوجود جو ہوا ان کے ساتھ مینڈیٹ چوری کرنے کے علاوہ جو مخصوص نشستوں پہ شب خون مارا گیا،
ये सारी वो चीजें हैं जो किसी भी जमहूरी पार्टी को दीवार से लगाने के नुकसान जब सामने आ रहे हैं, आपने पार्टी को जबरदस्ती आपने किया कि जी हुकूमत बनाए, और जो कुछ हुआ है आपकी खातिर हुआ है, इसके बावजूद जो है वो पीटीआई ज्यादा सीटें ले गई हैं, लेकिन अब हुकूमत आपने बनानी है। देखिए, हुकूमत बनाना तो हमारा हक था ना, ये हमें कह रहे हैं कि हुकूमत क्यों नहीं बना रहे, हमने तो कहा बनाए। भाई हम कैसे बनाते, हमारे तो जो 70-80 सीटें अब छीन ली गई, तो उसके बाद हम किसके साथ मिलकर हुकूमत बनाते? पीपल्स पार्टी के साथ बनाते, जिन पे हम समझते हैं कि जो इस मुल्क का जो मईशत और दूसरी जो इदारों की तबाही जरिया बने, आज ये क्यों बेचने पे मजबूर हो रहे हैं हम? कितनी भर्तियां हुई है उसमें, बेकायदगियां हुई हैं कि बाहर की दुनिया के सारे जहाज जो है वो लेकिन शौकत यूसुफ साहब, ये तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा ना, पीआईए, ठीक है, वो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक अर्ज सुन लीजिएगा, वो ये कि आप कह रहे हैं इधर धांधली हुई है, जेयूआई कह रही है हमने आपके साथ एहतजाज इसलिए नहीं करना कि धांधली के बेनिफिशियरी आप हैं केपीके में। सो अगर तो वो जो एक बड़ी डेंजरस आप एनालॉजी दे रहे हैं, आपकी जमात दे रही है कि 1979 वाला हिसाब हो रहा है, अगर वो होता तो आप लोगों को केपीके के अंदर इतनी सुकून से हुकूमत तो ना दी जाती ना। देखिए, केपी में हुकूमत को उनको देना पड़ता है, इसलिए कि हुकूमत अगर केपी में हमारी नहीं होती तो किसकी होती? आप मुझे बताएं। ये जो चूं चूं मरबा इकट्ठा करके बनाए, तो उसका हशर तो पहले भी देख चुके। जो 1.5 साल की हुकूमत रही है इनकी, वो तबाही का जिम्मे थोड़ा सा आपको जो उसका जो ग्रोथ रेट रहा है वो सिर्फ देख लें कि 2020-21 में हमारे वक्त में 5.8 तक था, फिर उसके बाद 21-22 में ये 6.2 पे पहुंचा था, जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई -2 पे चला गया, और फिर आखिर में आके 1.8 उस पे आ गया। तो ये तो इनके हालात थे। आज देखें, महंगाई का नारा लगा के इन्होंने हमारी हुकूमत खत्म कराई। ट्रेन मार्च शुरू हुई कराची से, लॉन्ग मार्च शुरू हुआ लाहौर से, इधर से धरना शुरू हुआ मौलाना साहब का, सब ने मिलकर कहा महंगाई है। महंगाई क्या थी? 20-21 में 8.9 था, और फिर आखिर में जाके 12 तक चला गया हमारे दौर में। जब पीडीएम की हुकूमत आई माशाल्लाह 22-23 में 29 पे पहुंचा, 29.2 पे पहुंचा, और जब अब इस वक्त जो 23-24 है तो 26% पे है। और फिर आपके गेले पाकिस्तान ने जो बता दिया है कि कोई भी कारोबारी शख्सियत जो है 73% लोग जो है वो एतमाद नहीं कर रहे हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर। क्यों नहीं कर रहे? कि पिछले जो 1.5 साल की हुकूमत रही, हमारी हुकूमत खत्म करके जो निगरान की हुकूमत रही, उन्होंने क्या किया मईशत के साथ? अच्छा, वो एक इन इटसेल्फ एक स्टोरी, ऑब्वियसली सेपरेट स्टोरी है। सेंटर साहब जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैंने आपकी तरफ एक और सवाल लेकर आना है, बिकॉज आप एतमाद की बात कर रहे हैं ना, तो एतमाद का फुकदान कहीं और भी है, मैं सवाल लेकर आऊंगी।